نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے تمام اسٹوڈنٹس اور اساتذہ کرام مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انہوں نے اتنی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا، اور اس کے بعد آپ تمام افراد جو یہاں پہ موجود ہیں، تمام بیٹے اور بیٹیاں، آپ لوگ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ان لمحات کو قیمتی بنا رہے ہیں، اللہ کی یاد سے اور اس کے نبی کی یاد سے۔ تین ہی چیزیں تو ہیں کہ جن پر ہمارا ایمان مبنی ہے، ایک قرآن ہے، ایک صاحب قرآن ہے، اور ایک خالق قرآن ہے۔ اور ان تینوں کی یاد الحمدللہ ہمیں یہاں پہ کھینچ لائی ہے، اور آپ سب لوگ بنا کسی دنیاوی لالچ کے، بنا کسی ترغیب کے خود بخود یہاں پہ چلے آئے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا اور بولنا، یہ سب چیزیں قبول فرمائے گا۔ ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں کسی طرح اللہ کا فضل و کرم حاصل ہو جائے، اس کی توجہ حاصل ہو جائے، اور اللہ کی توجہ جب حاصل ہو جاتی ہے تو پھر ہم تمام مشکلات کے بھنور سے نکل کر آسانیوں میں داخل ہو جاتے ہیں، ہمارے راستے آسان ہو جاتے ہیں، ہمارے کام آسان ہو جاتے ہیں، ہماری زندگیاں آسان ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، مشکلیں دور ہو جاتی ہیں، ذہنی سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن، صاحب قرآن اور خالق قرآن سے منسوب ہیں۔ ویسے تو رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو ہم سب ہی الحمدللہ مسلمان ہونے کے ناطے کسی حد تک ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی عبادات کو پہلے سے زیادہ کر لیں، اپنے اعمال کو پہلے سے بہتر کر لیں، اور اگر کوئی غلطیاں، کوتاہیاں جو ہم میں موجود ہیں، جو کہ فطرتاً ہر انسان میں موجود ہوتی ہیں، دنیا کا کوئی بھی انسان غلطیوں سے مبرہ نہیں ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان غلطیوں کو ذرا کم کر لیں۔ یہ مہینہ بنیادی طور پر ایک انٹرنشپ ہے، ایک پریکٹس کا مہینہ ہے، جس میں آپ اگلے 11 مہینوں کے لیے یہ عزم باندھتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں، اپنے اعمال میں بہتری لانی ہے، اور اپنی کمیوں، کوتاہیوں اور غلطیوں کو کم کرنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، یہ کہنا بہت آسان ہے لیکن کرنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ ہم سب خواہش رکھتے ہیں کہ ہم اچھے انسان بنیں، ہم میں سے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو یہ چاہتا ہو کہ وہ برا انسان بنے۔ ہمیں برائی سے قدرتی طور پہ نفرت ہے، جو اللہ رب العزت نے ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی اگر کوئی برائی کرتا ہے، کسی غلطی کا ارتکاب کرتا ہے، تو وہ ذہنی طور پہ خوش نہیں ہوتا، ذہنی طور پہ مطمئن نہیں ہوتا، پرسکون نہیں ہوتا، اس کو احساس ندامت شرمندہ کیے رکھتا ہے، اس کو بے چین کیے رکھتا ہے، اور جب تک وہ اللہ کی طرف رجوع نہ کر لے تب تک اس کا دل، اس کا دماغ سکون نہیں پاتا۔ تو یہ مہینہ تو بہت ہی بابرکت اور بہت ہی خوبصورت ہے کہ اس میں ہم اللہ کے اتنے نزدیک ہو جاتے ہیں، اس کی طرف راغب ہو جاتے ہیں اور سکون قلب پاتے ہیں۔ باتیں تو بہت سی ہیں جو یہاں اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کی جا سکتی ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کے قیمتی وقت میں سے چند گھڑیاں لوں گا اور صرف ایک دو چیزوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ جیسے کہ میں نے ابھی ابتدائی کلمات میں یہ عرض کیا کہ ہم سب اللہ رب العزت کی توجہ کے، اس کے کرم اور فضل کے طلبگار ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ آخر کس طرح اس کی توجہ، اس کا کرم، اس کا فضل حاصل کیا جائے۔ اس کے لیے کئی عبادات ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم نمازیں ادا کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، تراویح ادا کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور کئی نیک اعمال ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ لیکن جب بھی ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو ایک کھٹکا، ایک وسوسہ ہمارے دماغ میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ اللہ قبول فرمائے گا یا نہیں، پتہ نہیں یہ ناقص عمل ہے، یہ اس کی بارگاہ میں رکھنے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے۔ یہ وسوسہ ہمیں بے چین کرتا ہے۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی ہے کہ وہ قبول ہو جائے گا، وہ چیز ہے اس کا ذکر، تسبیح۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب ہم اس کو یاد کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے دنیاوی اعمال میں مصروف ہوتے ہوئے بھی اگر ہم دل میں اس کو یاد کریں تو وہ واضح طور پہ قرآن میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ فَاذْكُرُونِی اذْکُرکم، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اس سے بڑی گارنٹی کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی آپ اس کا ذکر کریں، اس کا نام لیں تو وہ آپ کا نام لے، آپ کو یاد کرے۔ اس سے بڑا سکون، اس سے بڑی گارنٹی کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں یہ جو لمحات تیزی سے اڑے جا رہے ہیں، اس میں اللہ کی یاد کو اپنا معمول بنائیں، اس کا ذکر کریں۔ یہ سب سے آسان ہے، باقی تمام عبادات اس میں میتھڈولوجی انوالو ہے۔ آپ نے نماز پڑھنی ہے، اس کے لیے آپ نے وضو کرنا ہے، آپ نے جائے نماز بچھانی ہے، آپ نے اس میں کچھ پروسیجر پرفارم کرنے ہیں۔ کوئی بھی عبادت آپ نے کرنی ہے تو اس کے اندر پروسیجرز آتے ہیں، میتھڈز آتے ہیں۔ لیکن اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں کوئی میتھڈولوجی انوالو نہیں ہے۔ آپ کسی بھی حالت میں ہوں، آپ باوضو ہوں، آپ بغیر وضو ہوں، آپ جاگ رہے ہوں، آپ لیٹے ہوئے ہوں، آپ کوئی کام کر رہے ہوں، آپ بازار میں جا رہے ہوں، کسی بھی حالت میں آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ تو اس کا وعدہ ہمارے ساتھ پکا ہے کہ فَاذْكُرُونِی اذْکُرکم، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں اس کی توجہ حاصل ہو جائے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا، اس بارے میں آپ جانتے بھی ہوں گے کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جانا تھا، جب ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی اور اس کے اندر ان کو پھینکا جانا تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی کہ اگر آپ حکم کریں، اگر آپ ارشاد فرمائیں تو اس آگ کو اور ان تمام کافروں کو میں نیست و نابود کر دوں، آپ کے دشمنوں کو میں ختم کر دوں اور آپ کو اس سے میں بچا لوں۔ تو وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے صرف یہ سوال پوچھا کہ جبرائیل، کیا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک آپ کے رب کی توجہ آپ پر ہے۔ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ مجھے اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر اس کی توجہ مجھے حاصل ہو گئی ہے، I don't need you، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ Let God decide my fate، اللہ کو میرا فیصلہ کرنا، اور ان کو واپس بھیج دیا۔ تو پھر وہ جو آیت قرآن میں اتری جس میں اس واقعے کا ذکر ہے، وہ لفظ کن سے سٹارٹ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ کو کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، پھولوں میں تبدیل ہو جا، اپنی خاصیت بدل دے اور میرے دوست پر ٹھنڈی ہو جا، میرے خلیل پر۔ تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اگر ہم اللہ کو یاد کریں اور اللہ جواب میں ہمیں یاد کرے اور ہمیں اس کی توجہ حاصل ہو جائے، یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے۔
اللہ کا ذکر کائنات کی ہر شے کرتی ہے، چاہے وہ جاندار ہیں، چاہے وہ بے جان ہیں، پتھر تک اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ پہلے سائنس ان چیزوں کو نہیں مانتی تھی کہ بھلا پتھر، چٹانیں، درخت یہ چیزیں کیسے ذکر کر سکتی ہیں، ان کی کیا بھلا آواز ہوتی ہے۔ لیکن اب ایک جیولوجسٹ نے یہ آرٹیکل لکھ دیا ہے کہ جو پہاڑ ہیں، جو چٹانیں ہیں، ان کی بھی آواز ہوتی ہے، یہ بھی کچھ بولتی ہیں۔ اور اس نے اپنے آرٹیکل کا ٹائٹل بڑا مزے کا رکھا ہے، ساؤنڈ آف دا راکس، کہ چٹانوں کے بھی کوئی گیت ہوتے ہیں، یہ بھی کچھ گاتی ہیں، کچھ پڑھتی ہیں، یقیناً اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ باخدا قرآن بھی سچا ہے، صاحب قرآن بھی سچا ہے، اور خالق قرآن بھی سچا ہے۔ جو چیز اللہ نے، اللہ کے رسول نے اور قرآن نے بیان فرما دی، وہ تا قیامت سچ ہے اور درست ہے اور حق ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی حق نہیں۔ تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی ہیں، ایک ایک کر کے وہ ساری کی ساری چیزیں سائنس تسلیم کرنے پہ مجبور ہے۔ تو اگر کائنات کی ہر چیز اللہ کے ذکر میں مصروف ہے، تو مجھے اور آپ کو کون سی چیز اللہ کا ذکر کرنے سے روکتی ہے؟ تو اس لیے میری یہ آپ سب سے درخواست ہے کہ رمضان المبارک کے اس مہینے کی برکت سے اس کو اپنا معمول بنائیں، اللہ کی یاد کو اپنے دلوں میں جگہ دیں، اللہ کا ذکر کریں، کسی بھی حوالے سے، چھوٹے چھوٹے کلمات سے جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں۔ کوئی اس میں گننے کی ضرورت نہیں ہے، کاؤنٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی یہ ضرورت نہیں ہے کسی کو بتانے کی کہ میں نے 1,00,000 مرتبہ فلاں چیز پڑھ لی ہے، یا میں نے 10,000 مرتبہ فلاں چیز پڑھ لی ہے، یا میں نے 100 مرتبہ فلاں چیز ذکر کر لی ہے۔ کوئی کاؤنٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر چیز سے بے نیاز ہو کے فوکس اپنے ذکر پہ رکھیں اور اس کی ذات باری تعالیٰ پہ رکھیں۔ جب آپ کاؤنٹنگ پہ فوکس لے جاتے ہیں، جب آپ شمار کرنے میں لگ جاتے ہیں، تو پھر دھیان بڑھ جاتا ہے، توجہ تقسیم ہو جاتی ہے۔ تو ہر چیز سے ماورا ہو کر، ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اپنے خالق کو یاد کریں، چاہے سبحان اللہ کہیں، چاہے الحمدللہ کہیں، چاہے اللہ اکبر کہیں، کسی بھی جگہ پہ ہوں، کہیں بھی ہوں، سفر میں ہوں، رکے ہوئے ہوں، گھر میں ہوں، کام کر رہے ہوں، کچن میں ہوں، جہاں بھی آپ ہیں، آپ اس کی یاد کو اپنا معمول بنا لیں۔ اور اس کی جو گارنٹی، اس کی جو سند اس نے دے دی ہے قرآن کے اندر، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں۔ تو انہی کلمات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سننے کا بہت شکریہ۔